انسان کو دو چیزوں سے موقع بنایا. یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک روح اور ایک جسم. اب جسم کی نمود و نمائش، اس کی آرائش، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے ہماری محنت وہی رہتی ہے. اور ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے حالات سے اس جسم کو بچانے کی انسان کوشش کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک وبا کے اندر پورا عالم مبتلا ہوا. اور اس کے اندر لاک ڈاؤن چلا، دعا تک چلتا رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو اس لیے محفوظ کرنے لگا کہ میرے جسم کو یہ بیماری نہ لگے. اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اس مشن پر ہم سب آ گئے کہ میرے جسم کو یہ بیماری قریب نہ آئے. اس کے لیے ہم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، گھروں تک رخ کر لیا، مارکیٹیں چھوڑ دی، دکانداری بند ہو گئی، تمام معاملات بند کر دیے اور تنہائی ہم نے اختیار کر لی کہ تاکہ میں اس بیماری سے کیا ہو سکوں، محفوظ رہ سکوں، کہ میرے قریب نہ آئے. اب اس بیماری کا تعین کرتی ہے WHO، عالمی ادارہ سے. تو ہم سارے اس کا اعتماد کر کے، ان باتوں پہ یقین کر کے، ساری ایکٹیویٹیز پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن جس بیماری کا تعین خالق کے کائنات خود کرے، آیا سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ اس بیماری سے کتنا بچتے ہیں. اللہ اکبر. بیماری کی نوعیت مختلف ہے، اس کا طریقہ کار مختلف، انداز مختلف، لیکن رب العالمین اپنی بابرکت کتاب میں، اپنی ناریت کتاب میں، عظمت والی کتاب میں اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کس انداز میں اس بیماری کو بیان کرتا ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت ایک بات بیان کرے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے. اللہ اگر قسم نہ بھی کھائے تو بات جلدی ہوتی ہے. اللہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے.
میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کو تھوڑا میرے ساتھ آپ کو چلنا پڑے تو تب ان شاء اللہ بات اچھی لگے گی، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور مجھے بات کہنے میں آسانی بھی ہوگی، مجھے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس بیماری کے لیے 5 قسمیں قرآن میں بتاتا ہے، کتنی؟ 5۔ آئیے اس کو دیکھتے میں شاٹ کر رہا ہوں، اب اس موضوع کو میں تفصیل سے بولتا ہوں کہ بات کرتی ہو جائے گی، وقت کا دام بہت تنگ ہے۔ فرمایا فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔ رب العالمین اپنی بابرکت کتاب میں، عظمتوں والی کتاب میں قسمیں کھاتا ہے، قسم دی جس کی اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کوڑوں کی جو ہاتھ ہاتھ کر دوڑتی ہے، فالموریات قدحا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے ان کوڑوں کی جو پوری قوت کے ساتھ زمین پر پاؤں مارتے ہیں اور ان کے پاؤں مارنے کی وجہ سے وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے ان کوڑوں کی جو صبح صبح اپنے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ کوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے ہانکنے کی، ان کی چنگاریوں کی۔ ابھی اللہ رب العزت قسمیں کی دکھا رہے ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھا۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، کتنی قسم ہوگی؟ چوتھی، تین میں نے پہلے بیان کیا، چوتھی۔ فأثرن به نقعا، اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں، آسان کر کر واقع ہے۔ رات کو زمین پر شبنم پڑ جاتی ہے، جب شبنم پڑ جاتی ہے تو وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، وہ شکتی رہتی ہے، پھر اس سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کوڑوں کی قسم، اللہ فرماتے ہیں ان کوڑوں کی قسم جو شبنمی زمین پر پاؤں مارتے ہیں، وہاں سے غبار کے بادل اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، 5ویں قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوڑوں کی قسم، مجھے ان کوڑوں کی قسم جو دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی، اور اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ قسمیں اٹھانے کی؟ اس 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے آگے نتیجہ نکالا، ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان، یہ مخلوق میں میری مخلوق میں بھیجا ہوا یہ میرا بندہ بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے ہماری بیماری بیان کی کہ یہ بہت زیادہ ناشکر ہے، بہت زیادہ کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات
اللہ نے قسمیں گھوڑوں کی کھائی اور بیان یہ کیا ہے کہ انسان کو زیادہ نہ شکایت. اللہ اکبر. جوڑ کے مناسبت یہ اللہ فرماتے ہیں گھوڑے کو دیکھو تو گھوڑے کے حقیقی مالک بھی نہیں, گھوڑے کے تم حقیقی مالک بھی نہیں, صرف تم اس کے سامنے چارہ ڈالتے ہو, گھاس ڈالتے ہو, دانا ڈالتے ہو, اللہ اکبر, پانی اس کو فراہم کرتے ہو. یہ تم کی خدمت کرنے کے بعد جب تم اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر تم اس کو ساتھ لے کر نکل جاتے ہو, تم کہتے ہو اس دشمنوں کی صفوں میں گھس جاؤ, دشمنوں کی صفوں میں بھی گھس جاتا ہے تمہاری خاطر. حالانکہ گھوڑے کی کوئی لڑائی نہیں, تو اس کے اوپر جو سوار ہے لڑائی سے لڑتی ہے, وہ تمہاری خاطر بہت زیادہ تیز نہیں چلتا ہے, تمہاری خاطر دشمنوں کی صفوں میں بھی گھس کر دشمنوں کی صفوں کو تیر کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ کھانے کے بعد, تھوڑا سا پانی پینے کے بعد, تھوڑا سا چارہ استعمال کرنے کے بعد اگر وہ گھوڑا مجاز مالک کی نافرمانی نہیں کرتا تو ساری زندگی میرا کھاتے ہو پھر بھی میری ناشکری نہ کرتے ہو. سوچنے کا مقام انسان وقتی لکنبور. ایک بات یاد آئی, حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ ہے صحابہ کا وہ جلنے, اسلام کا وہ عظیم جلنے, حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے گھوڑے کو لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا, گھوڑا مجھے بہت آگے تک لے گیا, میں دشمنوں کی صفوں کے بیچ پہنچ گیا. اب صبح سے لڑ رہا ہوں, لڑتے شام ہو گئی. حضرت زرار فرماتے ہیں میرا گھوڑا تھک گیا, اکتاہٹ محسوس کرنے لگا, گھبراہٹ محسوس کرنے لگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ آج اس گھوڑے نے مجھے یہیں پہ چھوڑ دیا کافروں کی صفوں میں, تو آج میں مارا جاؤں گا. اور مذاق ہوتا میرے ساتھ کافر کہیں کہ کیا ہمارے ہاتھوں میں ذلت سے مارا گیا. اللہ اکبر. سرکار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے گھوڑے کے کان کے قریب نام کیا, گھوڑے کے کان میں میں نے تھوڑی سی کچھ دو باتیں کہیں, کہنے کے بعد گھوڑا بڑی قوت سے اٹھا, زور سے اٹھا, ہمہمایا, مجھے اپنے ساتھ اس طرح لے کر وہاں سے دشمنوں کی صفوں سے نکال کر مجھے لائے باہر میدان میں لا کر چھوڑ دیا. صحابہ کرام کے ساتھی جرائے سرکار کو تو دشمنوں کی صفوں کے بیچ پہنچ گیا تھا, تو ان کی صفوں کے اندر گھس گیا تھا, ہمیں تو تیرے زندہ رہنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں تو زندہ بھی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں کس طرح واپس آ گیا. اللہ اکبر. حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے پیارے ساتھیوں, میں نے اپنے اس گھوڑے کے کان میں اتنی سی بات کہی تھی. اللہ اکبر. کہا کہ صحابہ نے کہا تمہیں اس کے کان میں منتر کون سا پڑا, اس کو کون سی بات سمجھائی کہ یہ بات سے تجھے کہ تو بالکل لڑکانے میں کیا کوئی تجھے باہر گیا ہے. حضرت سرکار فرمانے لگے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا کہ آج تم نے مجھے دشمنوں کی صفوں کے اندر چھوڑ دیا, میں ان کے ہاتھوں مارا گیا, کل قیامت کے دن میں اپنے حبیب سے تیری شکایت کروں گا. حبیب محمد رسول اللہ سے کیا کرنا دیا. اللہ اکبر. یہاں میں نقطہ نکالا کرتا ہوں, اب آپ غور کیجیے گا. آج یہ علماء صبح شام آپ کو تبلیغ کرتے ہیں, اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں, واز پہ واز ہو رہے ہیں, بات پہ بات سمجھائی جا رہی ہے, جلوس کا اہتمام ہوتا جا رہا ہے. اگر کل قیامت کے دن یہ علماء اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان لے کے جائیں, اللہ جی میں نے 40 سال لوگوں کو نمازیں پڑھائی, میں نے 20 سال لوگوں کو تقریر سنائی, قرآن کے درس دیے, حدیث سنائی, لیکن پھر بھی یہ میری آواز پہ لگتے کہتے ہوئے بس کرنے نہ آئے. اللہ کے گھر
اور یہ جن کی قسمیں اللہ کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں آ رہا ہے، ان گھوڑوں کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ شان والے گھوڑوں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے۔ اگر ان گھوڑوں پہ جو سوار ہیں، ان کی جو سواریاں بنتے ہیں، ان سواروں کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، صحابہ کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی جو گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہم نہیں کہتے نا کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ، اللہ ہمیں جان سے بھی پیارے صحابہ۔ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، میں اس خیمے میں چلا جاتا ہوں، دیکھتا کیا میں شخص بیٹھا ہے جس کی ہاتھ بھی نہیں، بازو بھی نہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں، اللہ اکبر، بالکل کچھ بھی نہیں، یہاں سے نیچے کچھ نہیں اور یہاں سے اوپر دونوں بازو بھی نہیں ہے، اور اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس جا کے کہتا ہوں، بابا جی کیا تم چکر دیا بانے میں جب کوئی درد میدان میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے، وہ میری کفالت کرتا ہے، وہ شکار کرتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، وہاں سے جو کچھ ملتا ہے لاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھا لیتا ہوں، بس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں۔ لیکن آج تیسرا دن ہے، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا تیسرا دن بیٹا واپس نہیں آیا، 3 دن گزر گئے۔ سوچنے کا مقام ہے کراچی والوں، 3 دن گزر گئے، جوان بیٹا واپس نہیں آیا، جنگل دیا بانے تک کو در میدان میں بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اب تو تیری، وہ جو اللہ والے نے کہہ رہے ہیں، تیری تو ساری امیدیں ختم ہو گئی، تیری تو ٹانگیں بھی نہیں تھی، ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، ایک بیٹا تیرا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا، اب اس کا نہیں پتہ نہیں۔ اور باپ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹا کہیں کسی بیڑیے کا شکار بن گیا ہے، اس لیے واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کہی، کہا تو بیٹا ہوا کیا کر رہا ہے؟ کہا میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف یہاں بیٹھا ہوا اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ اور کچھ بھی نہیں کر رہا، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وہ اللہ والا تڑپ گیا، اس میں دانت میں تڑپ کے کہنے لگا تیرے تو ہاتھ بھی نہیں، تیری تو ٹانگیں بھی نہیں، تیرے تو پاؤں بھی نہیں، تیرا تو عارضی سہارا بیٹا بھی چلا گیا، اب تو یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا جو معذور تھا، اس نے کہا سب کچھ نہیں، بیٹا بھی گیا، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، لیکن ایک زبان سلامت ہے، میں کیوں نہ شکر ادا کروں؟ ایک زبان تو میری سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ نے ہمیں بڑی وسعتیں دی ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، قربانی کا مہینہ ہے، ہم نے قربانیاں کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے، سب کا خیرات کرنا ہے۔ میں تو مہمان تھا، اپنے ذوق کے مطابق چل باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ مولانا ریاض کا ثواب کو فضائل بتائیں گے قربانی کے اس حوالے سے۔ ہر آدمی شوق سے قربانی کرے، کراچی والے بڑے مشہور ہیں قربانیاں کرنے میں، احیاء دین کے کسی کام میں بھی حصہ لینے میں، پیچھے بھی ہٹ کے ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، اب بھی آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا
کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور